تو دوستو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹوبہ تیک سنگھ کی سینئر سیاسی و سماجی شخصیت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کے نہایت ہی قریبی دوست اور سابق وفاقی وزیر مملکت چودھری اسد الرحمان صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ سر، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور وہ کامیاب ہوئی۔ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ تو سر، اس کے متعلق آپ اپنی ذاتی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا نظریات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ سر، اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ماضی میں حکومتیں گزر چکی ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں، انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن موجودہ جو حکومت ہے انہیں خان صاحب کی طرف سے کہا جائے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان کی سازشوں سے یہ وجود میں آئی ہے۔ تو آپ اس بات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ سر، 2023 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ ان میں حصہ لیں گے یا کسی کی حمایت کا اعلان کریں گے؟ سر، ہار اور جیت کھیل کا بھی حصہ ہے، زندگی کا بھی حصہ ہے۔ جب آپ کو شکست کا سامنا ہوتا تھا تو آپ گھبراتے نہیں تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان سلیم راب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ ٹوبہ تیک سنگھ کی سینئر سیاسی و سماجی شخصیت اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف صاحب کے نہایت ہی قریبی دوست اور سابق وفاقی وزیر مملکت چودھری اسد الرحمان صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ تو دوستو آج ہم ان سے جانیں گے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے ان کے متعلق اور ان کی اپنی سیاست کے متعلق کہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیسے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک۔ سر، ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں جی، میں حاضر ہوں ہر وقت اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے، اور اگر کوئی بات میں اضافہ کر سکتا ہوں کسی کے علم میں تو وہ میں ضرور کروں گا۔ سر، ہم سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار پہ آئی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے جی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، جو اتحاد بنا تھا عمران خان کی فسطائیت کے خلاف، اور جو ان کی پالیسیز تھی جو ناکام پالیسی تھی، جس کی وجہ سے ملک کو اقتصادی اور معاشی بہت تباہی آئی اور بہت نقصان ہوا، اس کے خلاف یہ پبلک کا ایک ریئیکشن تھا جس کا ساتھ دیا۔ حالانکہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے، اور میں نے شہباز شریف صاحب کو اپنی رائے کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن یہ پبلک کا بہت بڑا مطالبہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ بہت نقصان اس ملک کا ہو گیا ہے، اور اگر 1 سال یا 1.5 سال یہ حکومت اور رہی تو شاید ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے۔ اس لیے ملک کے مفاد میں میرا خیال ہے، یہ ہماری جماعت کا مفاد اس میں نہیں ہے، ملک کے مفاد میں یہ تبدیلی لائی گئی ہے، اور یہ حکومت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں بہت ساری جماعتیں جنہوں نے وہ اتحاد بنایا تھا وہ ساری شامل ہیں۔ سر، عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی اور وہ کامیاب ہوئی۔ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ تو سر، اس کے متعلق آپ اپنی ذاتی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا نظریات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ یہ حکومت عوام کی منتخب حکومت نہیں تھی۔ یہ 2018 میں یا اس سے کچھ سال پہلے جو اصل سازش ہوئی تھی اس ملک کے خلاف، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو، جو 2 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے، اور جن کا اتنا زبردست کیریئر تھا، اور اس وقت بھی وہ پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی شخصیت تھے، ان کو تمام زندگی کے لیے نااہل قرار دیا گیا صرف اس بات پہ کہ انہوں نے وہ تنخواہ جو انہوں نے اپنے بیٹے سے لی نہیں تھی اس کو اپنے گوشوارے میں ظاہر کیوں نہیں کیا۔ یعنی اتنی بات پہ، جس کو پاکستان کے کسی قابل ذکر وکیل نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے، یہ کمزور فیصلہ ہے، اور پاکستان کے عوام نے بھی قبول نہ کیا۔ ایسے فیصلے کے نتیجے میں ان کی حکومت ختم کی گئی، ان کو ساری زندگی کے لیے نااہل کیا گیا۔ پھر ان کو اسی سازش کے ذریعے ان کے خلاف اور ان کی بیٹی کے خلاف اور ان کے بچوں کے خلاف مقدمات چلائے گئے۔ الیکشن سے پہلے ان کو سزا دی گئی، حالانکہ ان کی
جو بیوی تھی وہ اس وقت بستر مرگ پہ تھی، اور ان کو انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ میں اس وقت اپنی بیوی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، مجھے آ لینے دیں، اس کے بعد مجھے سزا دے دینا. لیکن انہیں فوراً اس کو الیکشن سے پہلے جو ان کا ایک پروگرام تھا، ایک سازش تھی کہ الیکشن سے پہلے ان کو نااہل بھی قرار دینا، ان کو جیل میں بھی ڈالنا ہے. تو اس کے تحت وہ پھر واپس آ گئے اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے. یہ ہوتی ہے سازش. اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے وہ پاکستان واپس آئے الیکشن سے پہلے، اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، سزا دی گئی اور جیل میں ڈال دیا گیا ان کو اور ان کی بیٹی کو. اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ ان کو ڈالا گیا، رات کو 11 بجے عدالت کھول کے حنیف عباسی صاحب کو عمر قید کی گئی، اور اس طرح بہت سے اور مسلم لیگیوں کو بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کرنا پڑی الیکشن سے پہلے. اور جو الیکشن میں دن جو کچھ ہوا، پاکستان کی تاریخ میں شاید کسی الیکشن میں اس طرح کی دھاندلی نہ ہوئی ہو جس طرح کی وہ دھاندلی ہوئی. RTS بیٹھا. لیکن اس سب کچھ کے باوجود بھی جب حکومت قائم نہ کی گئی تو پھر زبردستی ایک کولیشن گورنمنٹ بنوائی گئی. یہ زبردستی بنوائی گئی تھی. اب وہی جو جن طاقتوں نے ان کو برسختار لائے تھے، جن کا یہ سلیکٹڈ تھا، جن کا یہ چہتا تھا عمران خان، جب وہ ان سے پیچھے ہٹ گئی، اس میں دو چیزیں تھیں. ایک تو اس کا رویہ تھا، دوسرا عوام میں بہت زبردست ریئیکشن ہو گیا تھا، کیونکہ ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اور معاشی مشکلات بہت حد تک بڑھ گئی تھی. اور جن اداروں نے سازش کر کے اس کی حکومت کو لائے تھے، یہ ہائبرڈ حکومت کو، ان کے خلاف عوام میں بہت زبردست ریئیکشن تھا. اس ریئیکشن کی وجہ سے بھی وہ ادارے پیچھے ہٹ گئے، اور خود اس کے رویے کی وجہ سے بھی، اور پاکستان کے خراب معاشی اور دوسرے حالات کی وجہ سے. یعنی اگر پاکستان میں جو دنیا میں وہ انہوں نے ایک بناتے ہیں، سروے کرتے ہیں کہ دنیا میں کہاں دیانتداری زیادہ ہے، کس ملک میں انتظامیہ میں، اور کہاں بددیانتی زیادہ ہے، تو دیانتداری کے حساب سے ہمارا نمبر جب مسلم لیگ کی حکومت آئی 2013 میں تو 124واں تھا. مسلم لیگ کے 5 سال میں یہ 24 سے بہتری کی طرف جا کے 117ویں نمبر پہ آ گیا، 117ویں نمبر پہ. آج اس حکومت کے دور میں وہ 117ویں سے 140ویں پہ چلا گیا ہے. یہ ہے اس حکومت کی کارکردگی. اس میں کرپشن بھی بڑھی، بددیانتی بھی بڑھی، اور لا اینڈ آرڈر بھی خراب ہوا، اور ملک کے معاشی حالات بھی خراب ہوئے. اس سب سے مجبور ہو کے کچھ طاقتوں نے جو سمجھتے تھے کہ الیکشن سامنے آ گیا ہے، اور وہ اس بھاری بوجھ کو لے کے الیکشن میں عوام کے پاس نہیں جاتے، وہ سارے پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے نتیجے میں یہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور یہ کولیشن حکومت قائم ہوئی ہے. میری دعا ہے کہ ملک کی خاطر میں یہ دعا کرتا ہوں، اگرچہ میری رائے یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو یہ چیز سوٹ کرتی تھی کہ الیکشن فوری، یہ ہم اس کولیشن گورنمنٹ میں نہ جائیں اور الیکشن کا سامنا کریں، الیکشن کے بعد ایک مضبوط بھاری مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آئیں، کیونکہ اب بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. جو تباہی اقتصادی اور معاشی ہو گئی ہے اس کو ختم ٹھیک کرنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. قوم کو بھی قربانیاں دینی پڑیں گی، اور بہت اچھی حکومت ہی ان مسائل کو حل کر سکے. لیکن یہ ملک اور قوم کی خاطر میں سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب نے اپنے ریپوٹیشن کو بھی رسک پہ ڈالا ہے، اور یہ پارٹی کو بھی ایک مشکل میں ڈالا ہے کہ اس وقت حکومت لی گئی ہے. لیکن شاید اللہ کرے کہ ملک اور قوم کی خاطر کوئی بہتری ہو جائے. سر، اگر ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ماضی میں حکومتیں گزر چکی ہیں ان کی کارکردگی دیکھیں، انہوں نے تو بہت اچھے کام کیے ہیں، لیکن موجودہ جو حکومت ہے انہیں خان صاحب کی طرف سے کہا جائے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، جو دوسرے ممالک ہیں ان کی سازشوں سے یہ وجود میں آئی ہے. تو آپ اس بات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی ساری زندگی، میں تو ذرا 80 سال کی میری عمر ہو گئی ہے، خان صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں، 10 سال چھوٹے ہیں. میں نے زندگی بھی کبھی ان کو سچ بولتے دیکھا نہیں ہے. تو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں، کوئی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک جھوٹا الزام ہے. کوئی حکومت اس کو کیوں گرائے گی؟ جو ان کو جنہوں نے ان کو یہ ساری حکومت میں لائے تھے، وہ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک چوہے سے ایک بزرگ کا تعلق بن گیا. تو انہوں نے کہا چوہے کو کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی ہر وقت بلی سے ڈرتا ہوں، دعا کرے میں بلی بن جاؤں، میری جان چھوٹے بلی سے. انہوں نے دعا کی، وہ بلی بن گئی.
پھر وہ ملے تو انہوں نے کہا جی اب کیا حال ہے، اب تو خوش ہو؟ اس نے کہا نہیں جی، کتا اب ہر وقت مجھے ڈراتا رہتا ہے، دعا کرے میں کتا بن جاؤں۔ انہوں نے دعا کی، وہ کتا بن گیا۔ پھر جب وہ ملے تو انہوں نے کہا جی اب خوش ہو؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، اب بھی کوئی آتا ہے روڑا مار دیتا ہے، کوئی آتا ہے ڈنڈا مار دیتا ہے، کوئی دھتکار دیتا ہے، تو اب بہتر تو یہ ہے کہ مجھے شیر بنا دیں، پھر میری جان چھوٹ جائے گی۔ انہوں نے دعا کی، وہ شیر بن گئے۔ جب وہ شیر بن گئے کہ انہوں نے ان کی آنکھوں میں وہ سارا دیکھ لیا کہ یہ تو مجھے کھانے لگا ہے، انہوں نے دوبارہ دعا کی، وہ چوہا بن گیا۔ جو انہوں نے چوہے سے شیر بنایا ہے، انہوں نے شیر کو دوبارہ کیونکہ یہ اصلی شیر نہیں تھا، یہ چوہے سے بنا ہوا تھا، واپس چوہا بن گیا۔ سر، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ برسر اقتدار پہ ہے، اور خان صاحب کی طرف سے بڑے بڑے شہروں میں جلسے کیے جا رہے ہیں اور بہت ہجوم دکھایا جا رہا ہے کہ یہ حکومت نامنظور۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب خان صاحب کیا شو کروانا چاہتے ہیں؟ 3.5 سال کی جو کارکردگی ہے وہ پاکستان کے سامنے، پوری قوم کے سامنے ہے۔ دیکھیں بات یہ جی کہ آپ دیکھیں کوئی جب شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے پہ کافی لوگ آ جاتے ہیں، وہ سارے اس کے حامی نہیں ہوتے، وہ ہمدردی کے درجے بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس وقت مشکل میں ہے، اظہار ہمدردی کرنے اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جتنے پاپولیرٹی کے گراف دیکھتے ہیں اس میں عوام نے اس کے خلاف، اکثریت کی رائے اس کے خلاف ہے، اور آج بھی اس کی یہ جو تھیوری ہے کہ مجھے سازش کے ذریعے نکالا ہے، جتنے بھی وہ پولز ہوئے ہیں اس کے رایامہ کے، اس میں سب میں آیا کہ اکثریت نے اس کو مسترد کر دیا۔ تو یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی کا، وہ کوئی آدمی ڈوب رہا تھا، اس نے کہا مجھے بچا لو نہیں تو وہ قیامت آ جائے گی، تو لوگوں نے اس کو بچا لیا۔ وہ کہتے تم کہتے تھے کہ قیامت آ جائے گی، اس نے کہا جی میرے لیے تو قیامت ہی آ جانی تھی اگر میں ڈوب جاتا۔ تو بات یہ ہے کہ ان کے لیے قیامت آ گئی ہے، رونا پیٹنا انہوں نے ہے ہی، کیونکہ یہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے، ان کو بہت شوق ہے اقتدار میں رہنے کا۔ ہمارے لیے ایک سیاسی آدمی کے لیے اقتدار میں ہونا یا باہر ہونا یہ ایک جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ایک سیاسی آدمی نہیں ہے، یہ ایک فسطائیت کا یعنی دلدادہ ایک شخص ہے جو ہر صورت اقتدار میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کو آئین کی پرواہ نہیں ہے، نہ کوئی اخلاقیات کی پرواہ ہے، نہ کوئی قانون کی پرواہ ہے، نہ کوئی انسانیت کی پرواہ ہے۔ وہ ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ جو اچھا شخص ہوتا ہے، جو اچھا لیڈر نہیں، اچھا انسان بھی ہوتا ہے، وہ قانون اور آئین، وہی سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع رکھتا ہے، کیونکہ قانون اور آئین یہ صدیوں کی عقل و فہم کا نچوڑ ہوتا ہے، جس کے ذریعے آئین بنتا ہے، قانون بنتا ہے۔ میں قانون سے عقل مند نہیں ہو سکتا، کوئی شخص بھی آئین سے بالاتر نہیں ہو سکتا، لیکن جو اپنے معمولی اقتدار کی خاطر، جس کی خاطر کئی دفعہ ایک سیاسی آدمی اقتدار میں آتا ہے پھر وہ اپوزیشن میں چلا جاتا ہے، یہ اس کے لیے ایک روٹین کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہر غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی حربہ استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شخص ایک جینون شخص نہیں ہو سکتا، نہ وہ ایک جینون لیڈر ہو سکتا ہے۔ سر، 2023 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، آپ ان میں حصہ لیں گے یا کسی کی حمایت کا اعلان کریں گے؟ دیکھو بات یہ ہے جی کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں، میرے فیصلے میرے ذاتی فیصلے نہیں ہوتے، میری جماعت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کو منظور ہوا اور میری جماعت نے چاہا تو میں الیکشن میں حصہ لوں گا۔ سر، ہمارا چینل جو ہے وہ موٹیویشنل چینل ہے، ہماری نوجوان جنریشن کے ریلیٹڈ ہے، تو سر ہم آپ سے آپ کی پرسنل لائف کے متعلق اور آپ کی ذاتی سیاست کے متعلق بھی کچھ باتیں جانیں گے آپ سے۔ تو سر، آپ نے سیاست کا آغاز کب کیا؟ میں نے 1964 میں قانون کا امتحان پاس کیا تھا اور میں نے لائل پور میں آ کے وکالت شروع کی تھی۔ اسی وقت سے میں نے عملی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا، اور میں آمریت کے خلاف جدوجہد اس وقت ایوب خان کی آمریت تھی، اس کے خلاف جدوجہد کرتا رہا ہوں، اور مختلف سیاسی جماعتوں میں نے کام کیا ہے۔ اور اس وقت میں گزشتہ 32-33 سال سے، جب مارشل لا ختم ہوا 1987 میں، تو میں نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی، اور میں اس وقت بھی اسی جماعت کا رکن ہوں، اور اس کی جماعت کا جو منشور ہے اس کی ہم کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس کے ذریعے، اس منشور کی عمل درآمد کے ذریعے ہم اس ملک و قوم کی خدمت کریں۔ سر، آپ کا تعلق اس فیملی سے ہے ماشاءاللہ سے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، لیکن آپ سیاست میں آئے اور ساری زندگی سیاست میں گزار دی۔ آپ کو سیاست میں کیا نظر آیا؟ آپ نے ماشاءاللہ اپنی عمر کا… بات یہ ہے جی کہ میں دیکھو اس سیاست کو میں نبیوں کا پیشہ سمجھتا ہوں۔ نبیوں نے یہی کام کیا ہے، انسانیت کی خدمت کا یہ ذریعہ ہے،
اور میں نے اس کو اپنایا ہے. وکیل میں بھی تھا اور اچھا خاصا وکیل تھا. یہ نہیں کہ میں وکالت نہیں, میں نے 10 سال وکالت کی اور اس کے بعد چھوڑی. پھر میں نے یہاں اب رہائش اختیار کر کے تھوڑی سی میری زمین ہے, اس پر میں کھیتی باڑی کرتا ہوں. روزگار ذریعہ روزگار وہی میرا کھیتی باڑی ہے. اور باقی یہ سیاست میرا پیشہ نہیں ہے, میں سے یہ میرا ذریعہ روزگار نہیں ہے, یہ میرا خدمت کا ذریعہ ہے. یہ میرا توشہ آخرت ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنے ملک کی, اپنی قوم کی, انسانیت کی بھی, اور اپنی ملک اور قوم کی, اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. یہ اس علاقے کی میری زندگی جو میں نے 45 سال سے زیادہ اس حلقے میں گزاری ہے, وہ اس بات کی گواہ ہے کہ میں نے اس کو ذریعہ روزگار نہیں بنایا. میرا یہ خدمت کا ذریعہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا توشہ آخرت ہے. سر آپ اپنے ورک سے, اپنی سیاست سے مطمئن ہیں؟ دیکھو, مطمئن تو انسان غلطیوں کا پتلا ہے. مطمئن کیا ہونا ہوتا ہے؟ کوشش کی ہے. میں اپنے جذبے سے مطمئن ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ خدمت کروں. باقی میں کتنی خدمت کر سکا ہوں یہ عوام فیصلہ کبھی میرے حق میں دے دیتے ہیں, کبھی میرے خلاف دے دیتے ہیں. مجھے دونوں فیصلے قبول ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ خدا کا فیصلہ میرے حق میں آئے. سر, ہار اور جیت کھیل کا بھی حصہ ہے, زندگی کا بھی حصہ ہے. تو سر سیاست میں آپ نے بھی کئی مرتبہ جیت کو دیکھا اور ہار کو دیکھا. تو سر جب آپ جیتے تھے تو آپ نے جیت سے کیا سیکھا تھا؟ دیکھو, جیت میرے لیے ایک جدوجہد کا حصہ ہوتی ہے. اس میں وہ بھی ایک جدوجہد ہے اور ہار بھی ایک جدوجہد ہے. میری جدوجہد جاری رہتی ہے کیونکہ سیاست میں آپ حکومت میں یا اپوزیشن میں ہوں, آپ دونوں طرح خدمت کرتے ہیں ملک کی. اس جمہوری نظام کی اپوزیشن بھی ایک ضرورت ہے اور حکومت بھی ضرورت ہے. تو یہ دونوں پہیوں سے یہ گاڑی چلتی ہے. لیکن آپ اگر کسی وقت حکومت والا پہیہ بن جاتے ہیں اور کسی وقت اپوزیشن والا پہیہ بن جاتے ہیں, ان دونوں پہیوں کے بغیر یہ گاڑی چل نہیں سکتی. اس لیے دونوں کی ضرورت ہے. میں دونوں اس کو خدمت کا ذریعہ سمجھتا ہوں. میرے لیے یہ بے معنی چیز ہے کہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے, دونوں ملک کی ضرورت ہے. سر جب آپ کو شکست کا سامنا ہوتا تھا تو آپ گھبراتے نہیں تھے؟ یہ عمران خان صاحب سے یہی سیکھا کہ گھبرانا نہیں. سر ہمارے جو نوجوان ہیں جو کسی کام کو شروع کرتے ہیں, فرسٹ ٹائم یا سیکنڈ ٹائم جب شکست کا سامنا ہوتا ہے یا ناکامی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کام کو خیر آباد کر دیتے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ بھائی ہیں, وہ تعلیم میں ظاہر بات ہے سر, عزت اور ذلت, کامیابی ناکامی تو حصہ ہے زندگی کا. وہ جب ناکامی سے دوچار ہو کے تعلیم کو یا کسی کام کو خیر آباد کر دیتے ہیں تو آپ انہیں کیا مشورہ دو گے کہ میں نے؟ دیکھیں, بات یہ جی کہ یہ ناکامی میرے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. آپ جتنا سمجھتے ہیں کامیابی اتنی نہیں حاصل ہوتی, وہ ناکامی نہیں ہوتی. آپ جتنی توقع کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کو فرض کو میں سمجھتا ہوں مجھے فرسٹ ڈویژن آنی چاہیے, میری سیکنڈ ڈویژن آ گئی ہے, میری تھرڈ ڈویژن آ گئی ہے, میں فیل بھی ہو گیا ہوں, تو وہ ایک زندگی کا حصہ ہے. میں دوبارہ محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہوں. وہ اس سے پریشان یا ہونا یا اس سے گھبرا جانا یا اس سے بد دل ہو جانا میں نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, خدا کی رحمت سے مایوس ہونا ہی نہیں چاہیے. جتنی دیر زندگی ہے جدوجہد کرتی, یعنی زندگی ایک مسلسل جہد مسلسل کا نام ہے, مسلسل جدوجہد کا نام ہے. اور میں یہی یقین رکھتا ہوں اور میں اس بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وہ علامہ اقبال کے شعر ہے, جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. تو سر کامیابی کے متعلق, اسٹرگل کے ریلیٹڈ ہماری نوجوان جنریشن کو, ہماری اسٹوڈنٹ جنریشن کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ ہمارے چینل سے دے سکتے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے جی کہ علامہ اقبال کا ایک شعر میں اپنا وہی بہترین پیغام ہے. وہ یہ ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں, ان شمشیروں ان ہتھیاروں سے کام لیں. یقین محکم, عمل پہم, مسلسل محنت اور پھر محبت, لگن کے ساتھ کام کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ضرور انسان کے قدم چومے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راہ نواز کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا ڈھیروں خیال رکھیے. اللہ حافظ.